أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137. تو اگر یہ لوگ اسی طرح ایمان لائیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو تو یہ لوگ صحیح راستے پر ہوں گے، اور اگر یہ منہ پھیر لیتے ہیں تو یہ لوگ صرف اور صرف جھگڑے اور ضد میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ان کے مقابلے میں تمہارے لیے کافی ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. So if they believe in the same as you believe, then they have been rightly guided. But if they turn away, they are only in dissension, and Allah will be sufficient for you against them, and He is the hearing, the knowing. اس آیت کے اندر ہمارے لیے ایک پرنسپل، پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ایک پرنسپل اور ایک رول بتا دیا گیا کہ آپ کیسے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ صحیح راستے پہ جا رہے ہیں یا غلط راستے پر. اکثر کنفیوژن ہو جاتا ہے، ہر گروپ کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، ہر آدمی کہتا ہے کہ میں صحیح ہوں. تو ایک عام آدمی کیسے سمجھے کہ میں صحیح ہوں یا غلط ہوں؟ اتنے ساری آوازوں کے بیچ میں کدھر ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حل، اس کا سولوشن اس آیت میں دے دیا. فرمایا کہ اگر یہ لوگ پوری دنیا قیامت تک کے لیے سارے کے سارے انسانوں کے بارے میں، اسپیشلی تو یہ یہودیوں اور عیسائیوں کے بارے میں، یہودیوں سے بات چل رہی ہے، لیکن جنرلی یہ پورے انسانوں کے لیے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو اس طرح جس طرح یہ ایمان لائے. کون؟ صحابہ کرام. صحابہ کرام نے جس طرح ایمان پیش کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، جو بلیو، جو آستھا انہوں نے پیش کیا، جو یقین پیش کیا اللہ کے سامنے، جس طرح کے عمل کیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دے دیا رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے خوش ہو گیا. تو اب جو ان کے طریقے پر چلے گا قیامت تک اللہ تعالیٰ ان سے بھی خوش ہو جائے گا. تو اب سمپل سا ایک رول سمجھیے کہ جب بھی کوئی شخص کوئی بات کرے، اصل میں ہوتا کیا ہے، قرآن حدیث کے نام سے بھی لوگ گمراہ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے جو آیت پڑھی آپ کے سامنے، آیت سیم پڑھیں گے، ترجمہ بھی سیم کریں گے، مطلب اس کا غلط بتا دیں گے. ٹھیک ہے؟ حدیث پڑھیں گے، حدیث کا ٹرانسلیشن کریں گے اور اس سے مطلب کچھ اور نکال لیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں یہ بتا رہا ہے کہ اب تمہارے سامنے اگر کوئی شخص قرآن کا، حدیث کا کوئی مطلب بیان کرے تو تم اس سے پوچھو کہ کیا یہی مطلب صحابہ کرام نے سمجھا تھا؟
اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے اسٹوڈنٹ تھے وہ تھے نا. تو نبی کے بعد اگر سب سے زیادہ دین کوئی سمجھ سکتا تھا تو وہ کون سمجھ سکتے تھے؟ صحابہ کرام. تو سمپل سا رول ہے کہ جب بھی کوئی کام کوئی شخص کرے، آیت کا کوئی ترجمہ بتائے، حدیث کا کوئی مطلب بتائے، تو اس سے پوچھا جائے کہ کیا جو مطلب تم بتا رہے ہو صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین ایسا سمجھتے تھے کیا؟ یا جو تم کر رہے ہو کیا صحابہ ایسا کرتے تھے کیا؟ اگر کرتے تھے تو صحیح ہے، نہیں تو وہ ریجیکٹڈ ہے. اس سے اگر کانٹرڈکٹ کرتا ہے، ٹکراتا ہے، تو اس کو اٹھا کر کے ڈسٹ بین میں ڈال دیں، چاہے وہ کتنا بڑا علامہ کیوں نہ ہو، کتنا بڑا مفسر کیوں ہو. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر تمہارے طریقے سے ہٹ جاتا ہے کوئی، کس سے بات ہو رہی ہے؟ صحابہ کرام سے. اگر تمہارے راستے سے، تمہارے مارگ درشن سے کوئی ہٹ جاتا ہے تو وہ صرف جھگڑے میں، مخالفت میں اور ضد میں پڑا ہوا ہے اور کچھ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اگر تم اللہ تعالیٰ کو تھامے ہوئے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے ساری دنیا کی طرف سے کافی ہے. پوری دنیا بھی اگر تمہارے خلاف ہے، تمہارے اگینسٹ میں ہے، تمہاری دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ اکیلے تمہارے لیے کافی ہو جائے گا، تمہاری مدد کرے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ سب کچھ سن رہا ہے، کون کیا بول رہا ہے کیا نہیں بول رہا. اب یہودی بولتے تھے نا، نصرانی، کہ اگر تم یہودی ہو جاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے. عیسائی کرسچن کہتے ہیں کہ تم عیسائی ہو جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ. تو دنیا میں جو کچھ جو بول رہا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، اور جو کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب جانتا ہے. تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں؟ کہ ہمیں ہمیشہ قرآن، حدیث اور صحابہ، یہ تین پہ نظر رکھنا چاہیے. بعد کے لوگوں کی گارنٹی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ گارنٹیڈ، ان کی گارنٹی ہے، قرآن کی گارنٹی، اس کے رسول کی گارنٹی، اور صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہم. اگر ہم اس کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اسی طرح عزت دے گا اللہ جیسے صحابہ کو دیا، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ رضی اللہ عنہم ورضوان، انہی کے ساتھ ہمارا بھی حشر فرمائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح راستے پر چل کر کے ایمان کے ساتھ دنیا سے خاتمہ نصیب فرمائے. سبحان اللہ.